میرے برادر عزیز کی والدہ کافی عالم ہیں اور انجمن امن شبیر کے نائب صدر جناب جاوید بھائی صاحب کافی سخت عالم ہیں. ان دونوں کے لیے دعائے ظاہر کے طور پر ہم لوگ 5 مرتبہ آیت امن جی کو تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 پروردگار تو میرے اس صفحے اعضا کا واسطہ ان دونوں بیماروں کو اور اس کے علاوہ مومنین میں جو بھی بیمار ہیں انہیں طفیل بیمار کربلا بیمار مدینہ جلد از جلد مکمل طور پر صحت دے. ایک اعلان ہے 7 تا 9 محرم سالانہ مجالس سے عزائے سید الشہداء محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد. الصلاة والسلام على الإمام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر حبيب شبيب وشبر آل عباد الخيبر باقي حرز الكوثر الإمام النجم الثاقب وإمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا مقتدانا وهادينا علي بن ابي طالب. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین محترم، اس وقت دنیا کی آبادی 6 ارب انسانوں پر مشتمل ہے اور اس میں سے کچھ افراد ہیں، چند لاکھ افراد ہیں
جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جمع ہوتے ہیں. کائنات میں اس عزاداری کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نام حسین کا پرچار کرنا، عزاداری کا اہتمام کرنا پروردگار نے اپنے آپ پر واجب کر دیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو یہ توفیق دی کہ مسلسل آج 7 روز سے ہم اس حسین کے ذکر کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اس بات پر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھیں. یہ مجلس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی صفحے ازا پر آ کر بیٹھ جائے اور اسے ہماری تقریر یا سوز خان کے اشعار سمجھ میں نہ بھی آئے، وہ صرف خاموش سنتے ہوئے بیٹھے رہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ہم نے یورپ میں اور امریکہ میں کافی مجلسیں پڑھی ہیں. مجلس اردو میں ہوتی تھی اور کئی عراقی اور ایرانی نوجوان شریک ہوتے تھے لیکن زبان نہیں آتی تھی. کچھ مقامات پر ایسے ہوا کہ مجلس انگریزی میں ہوتی تھی اور لوگ ایسے موجود ہوتے تھے جنہیں انگریزی سمجھ میں نہیں آتی تھی مگر ان کو پھر بھی ثواب ملتا ہے. سوال ہے عزاداری امام حسین فقط ثواب کے لیے نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اور اگر آپ مکے تک چلے جائیں، طواف نہ کریں، سعی نہ کریں، فقط یہ کہیں کہ کعبے کو چھو کے دیکھنا عبادت ہے، میں دیکھتا ہی رہوں گا، تو ذہن انسانی کہے گا کہ واقعی کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط کعبے کو دیکھتے ہی رہے. قرآن مجید پر نظر کرنا عبادت ہے، چاہے نہ پڑھے، چاہے پڑھنا نہ پڑھو، لیکن جب تک قرآن مجید کے الفاظ پر ہماری نظر ہوتی ہے اس وقت تک ہم عبادت میں شریک ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو فقط دیکھتے رہیں اور اس کی تلاوت نہ کریں، اس میں فکر نہ کریں، اس میں تدبر نہ کریں؟ اجازت دے تو ایک دن اور کہوں گا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو کیا ہم فقط عبادت کے طور پر ذکر کرتے رہیں اور اپنے آپ کو سیرت علی پر چلانے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو عمل کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کریں؟ تو جس طریقے سے علی کا ذکر عبادت ہے مگر ایک قدم اس سے آگے بڑھنا ہے، جس طریقے سے قرآن مجید پر نظر کرنا عبادت ہے مگر ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے، جس طریقے سے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے مگر ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے، بالکل اسی عنوان سے عزاداری سید الشہداء عبادت ہے، ثواب ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس عزائے امام حسین میں صرف ثواب کی نیت سے شریک ہوں، ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے.
مظلوم حسین نقل واقعات کربلا نہیں ہے، یہ درس و تدریس کی تعلیم گاہ ہے، ایک ایسا مدرسہ ہے جس میں بیک گراؤنڈ کوالیفیکیشن کی کوئی قید نہیں ہوتی، ایج کا پیرامیٹر نہیں ہوتا، دنیاوی اسکولوں میں بچے جاتے ہیں، نوجوان کالج جاتے ہیں، اس سے زیادہ عمر والے یونیورسٹی جاتے ہیں۔ مجلس حسین ایک ایسی تعلیم گاہ ہے کہ ایک ہی وقت میں یہاں بچے بھی شریک ہوتے ہیں، جوان بھی شریک ہوتے ہیں، ضعیف بھی شریک ہوتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، اور ہر آنے والا انسان اپنے اپنے فکر کے لحاظ سے قصد فیض حاصل کرتا ہے اس عزائے حسین سے۔ کربلا عملی کی تعلیم گاہ ہے، فخر کے ساتھ نہا پڑھنے والا، مرثیہ پڑھنے والا، ذکر کرنے والا اس عزائے حسین میں شریک ہوتا ہے، شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے کہ غم حسین میں اس کی زبان سے چند الفاظ جاری ہوئے۔ لیکن نوجوان یہ نہ سوچے کہ ہم اگر نوحہ پڑھتے ہیں تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اگر مرثیہ پڑھتے ہیں تو مجلس حسین کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا ذاکر نہ ہو، ہمارا خطیب نہ ہو، ہمارے نوحہ خان نہ ہو، ہمارے مرثیہ خان نہ ہو، ہمارے سلطان نہ ہو، ہمارے ماتمی انجمن نہ ہو، اس وقت تک مجلس حسین میں رونق پیدا نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کو جوڑ کر ادباً گزارش کروں گا کہ اس خیال کو ذہن سے نکال کر ایسے پھینک دیجیے ایسی جگہ پر کہ پلٹ کر واپس نہ آئے یہ خیال۔ اس ذکر کو ہمارے نوحوں نے باقی نہیں رکھا، اس ذکر کو ہمارے مرثیوں نے باقی نہیں رکھا، اس مجلس کو ہمارے خطیبوں نے باقی نہیں رکھا۔ شکر ادا کریے کہ ہم باقی ہیں ذکر کی وجہ سے، ہم باقی ہیں نوحوں کی وجہ سے، ہم باقی ہیں مرثیوں کی وجہ سے، ہم باقی ہیں ذاکر حسین کی وجہ سے، ذکر حسین کی وجہ سے۔ ہم نے اسے باقی نہیں رکھا، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ان چیزوں نے ہم کو بقا دی۔ اس ذکر کو سینے سے لگائے ہوئے ہم آگ کے دریا کو عبور کر لیتے ہیں، اس ذکر کو سینے سے لگائے ہوئے ہم خون کے دریا عبور کر لیتے ہیں۔ کسی بھی کائنات میں کسی ذکر میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ذکر حسین میں ہے، اور اس ذکر کو ہم سینے سے لگائے روز بروز، دن پر دن، رات پر رات، مہینہ پر مہینہ، سال پر سال آگے بڑھتے ہی جا رہے اور بڑھتے جائیں گے، اس وقت تک بڑھتے رہیں گے جب تک کہ یہ عزاداری کا سیاہ پرچم انتخاب خون حسین کے رنگین خون سے نہ بدل جائے، ضرور امام زمانہ وجود میں نہ جائے۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو کسی کمال کی بلندی تک پہنچاتے ہیں، ایک اس کا نسب، ایک اس کا کمال، لیکن دونوں میں پھر بھی کچھ فرق ہے۔ اگر نسب بلند ہو
بلند نہ ہو تو نسب کی بلندی کام نہیں آتی. نسب بلند ہو، کارنامہ اگر اس نے کوئی بلند انجام نہ دیا ہو تو نسب کی بلندی وہ بندے کو کام نہیں آتی. مثال دلیل ہے، قابیل آدم کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا، نبی کا بیٹا، معصوم کا بیٹا، کارنامہ بلند نہیں تھا، نسب کی بلندی قابیل کو کام نہیں آئی. پسر نوح نبی کا بیٹا، رسول کا بیٹا، معصوم کا بیٹا، کارنامہ بلند نہیں تھا، نسب کی بلندی خاک میں مل گئی. اس کے مقابلے میں اگر نسب بلند نہ ہو، کارنامہ بلند ہو تو کارنامے کی بلندی نسب کی بلندی پر غالب آ جاتی ہے. بلال کا نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا. سلمان فارسی کی نسب بلند نہیں تھی، کارنامہ بلند تھا. ابو ذر غفاری کی نسب بلند نہیں تھی، کارنامہ بلند تھا. تو معلوم یہ ہوا اگر نسب بلند نہ ہو، کارنامہ بلند ہو تو کارنامے کی بلندی نسب پر غالب آ جاتی ہے. اگر نسب بلند ہو، کارنامہ بلند نہ ہو تو نسب کی بلندی خاک میں مل جاتی ہے. اگر کسی جگہ پر نسب بھی بلند ہو، کارنامہ بھی بلند ہو تو وہ وجود کہاں پر نظر آئے گا؟ عزیزان گرامی، عظمت حسین کو مسلمان سے سوچو کہ حسین کا نسب کیا ہے، حسین کا کارنامہ کیا ہے. مختصر سے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے حسین کا نسب ہے انا من الحسین، حسین کا نسب ہے حسین منی، حسین کا کارنامہ ہے انا من الحسین. ارے زمانے کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ حسین کا کارنامہ اتنا بلند ہے، اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کر کے کہتا ہے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. آج ہماری مجلسوں کو دیکھ کر، ہمارے جلوسوں کو دیکھ کر، ہمارے ماتم کو دیکھ کر دنیا کے ہر مذہب سے وابستہ انسان پریشان ہے کہ کیا بات ہے، ان کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے، مرنے والے کے نام پر اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے. 1400 سال پہلے جو حسین مر گئے تھے ان کے نام پر اتنے لوگ جمع ہو جاتے. تعجب والا تعجب یہ ہے کہ 1 سال جمع ہوئے، 2 سال جمع ہوئے، 4 سال جمع ہوئے، انسانوں کی عمر ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کا آنا کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی جاتا ہے. عیسائی پریشان ہے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے خوبصورت چرچ بنائے مگر ہمارے چرچ میں لوگ نہیں آتے. یہودی پریشان ہے کہ ہماری عبادت گاہیں لوگوں سے خالی ہے. ہندو پریشان ہے کہ نوجوان نسل مندر کا رخ نہیں کرتی. مگر تمہارے خون میں یہ حرارت کیسے ہے کہ تم وقت نہیں دیکھتے، موسم نہیں دیکھتے، عمر نہیں دیکھتے، جگہ نہیں دیکھتے؟ یا پھر محمل کا فرش نہیں بچھایا گیا، یا پھر پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر کسی انسان کو بیٹھنے کی جگہ نہ بھی ملے، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ زمین پر بیٹھ گئے. عزیزان گرامی، ہم مشورہ دیتے ہیں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اے ہندو، دنیا کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسان، ہم لوگ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک چیز یاد رکھو، تمہارے پاس بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں، تمہارے پاس بھی نوجوان آ سکتے ہیں، تمہارے پاس بھی مجمع جمع ہو سکتا ہے، تمہاری عبادت گاہیں بھی لوگوں سے بھری جا سکتی ہے. صرف ایک ہی شرط ہے، تم اپنے تاریخ میں کوئی حسین پیدا کر لو. مگر تاریخ کی مائیں 5 ہے حسین جیسے انسان کو پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ نہ کسی کی ماں فاطمہ ہو سکتی ہے، نہ کسی کا ماں علی ہو سکتا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان
قیام امام حسین، اور اس وقت ہمارے 7 دن قدم کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ضرورت ہے کہ بات کو کنکلوژن تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ 2 مجلسیں بھی باقی ہیں۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ بہت ہی سکون کے آدمی سوچئے، سنیے کہ 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک ماحول کیا تھا۔ اگر آپ کو میری پہلی اور دوسری تقریر یاد ہے، میں نے ان 2 مجلسوں میں بھی ایک نئے زاویے سے آپ کے سامنے مقصد قیام امام حسین کو پیش کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ آج پھر اسی جملے کو میں دوہرا رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 61 ہجری تک 50 سال کے اندر کیا ہوا تھا؟ پہلی بات، امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس پیغمبر اسلام کے بزرگ ترین صحابی، عمر اتنی ہو چکی ہے کہ آنکھوں کی بینائی جا چکی، حج کا دن ہے، مکی کے قریب کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، شاگردوں سے کہتے ہیں حج کا دن آ گیا، قافلوں کے آنے کی آواز تو آتی ہے، اونٹوں کے گلوں میں ہلتی ہوئی گھڑیوں کی آواز تو آتی ہے، گھوڑوں کی آواز آتی ہے، مگر کسی بھی مسلمان کے تلبیہ پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ یہ حکم ہے کہ جب ہم حدود مکہ تک پہنچتے ہیں تو تلبیہ پڑھی جاتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، آگے تک یہ، اور یہ تاکید ہے کہ اس کو بآواز بلند پڑھیں۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حج کا دن آ گیا، قافلوں کے آنے کی آواز آتی ہے مگر تلبیہ پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ شاگردوں نے کہا حاکم وقت نے اس کو پڑھنے سے منع کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو کچھ غصہ، کچھ جلال آتا ہے، کہتے ہیں کیا علی کی دشمنی میں اب تلبیہ بھی نہیں پڑھا جائے گا؟ خود اٹھے اپنے مقام سے بآواز بلند تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا ایک بزرگ صحابی بآواز بلند تلبیہ پڑھتا ہے، کچھ ہمت پیدا ہوئی اور لوگ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری پیغمبر اسلام کے صحابی، جن کے گھر پر جا کر پیغمبر اسلام کا ناکہ مدینے میں رکا تھا، شام کے سفر پر گئے، ایک گھر میں جاتے ہیں، لا حول ولا قوت کہہ کر باہر نکلتے ہیں، دوسرے گھر میں گئے کہ لا حول ولا قوت، تیسرے گھر میں گئے کہ لا حول ولا قوت۔ لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہ افسوس افسوس تمہاری عقلوں پر میں ماتم کروں؟ ابھی تو پیغمبر کو مرے ہوئے اتنا وقت بھی نہیں گزرا کہ ان کا کفن بھی میلا ہوا ہو، اور تم نے تعلیمات محمدی کو بلا دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھروں کے بیت الخلا خداروں پر بنے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب حاکم شام سے ملنے کو آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ حاکم شام ایک عصا کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں، گلے میں سونے کا زیور پہنے ہیں، ان کے نیچے جنگلی جانور کی کھال ہے۔ تو صحابی نے حاکم شام سے کہا
کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے مرد کے لیے سونا حرام کیا ہے، جنگلی جانوروں کی کھال پر بیٹھنا منع کیا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ باتیں تم جانتے ہو، مگر پھر بھی تم نے اللہ کے نبی کی توہین کرنے کے لیے ان احکام کو توڑا ہے۔ ایک قدم اور آگے، چند وزیروں نے محسوس کیا کہ حاکم وقت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، جبکہ ہم نے اس کے لیے بہت قربانیاں کی ہیں، اپنا وقت قربان کیا ہے، محنتوں کی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دن پر دن اس کی توجہ ہماری جانب سے ہٹ گئی ہے اور ہٹتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے۔ پروٹیسٹ کا طریقہ یہ بنایا کہ سب کے سب جتنے لوگ ناراض تھے ایک وقت دربار میں داخل ہوں گے اور ہم حاکم کو سلام نہیں کریں گے۔ جب ہم اس کو سلام نہیں کریں گے تو اس کی توہین ہوگی، اس کا احساس ہو جائے گا کہ ہم اسے ناراض ہیں۔ یہ خبر کسی جاسوس نے، کسی مخبر نے حاکم تک پہنچا دی۔ اچھا یہ بات ہے، وہ لوگ میرے سامنے احتجاج کرنے کا منصوبہ بنا کر طے کیا ہے کہ مجھے سلام نہیں کریں گے، کہ ایک کام کرو، جب وہ دربار میں آئیں گے تو کچھ قیدیوں کو لے کر آنا اور ان پر اتنا ظلم کرنا کہ آنے والے اپنے منصوبے کو بھول جائیں وہ کیا فیصلہ کر کے آئے ہیں۔ ویسے ہی کیا، جیسے ہی وزراء کا گروہ داخل دربار ہوا، منصوبے کے تحت قیدیوں کو لایا گیا اور ان پر اتنا ظلم کیا کہ وزیروں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جب قیدیوں پر ہوتا ہوا ظلم دیکھا تو انہوں نے یونانیمسلی یک زبان ہو کر آواز دی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، یہ اس قسم کے واقعات تو بہت سے ملیں گے کہ عالم کو، دانشور کو، اس دور کے قابل انسان کو روک کر پوچھا جاتا تھا کہ تم علی کو پہچانتے ہو؟ وہ جواب دے رہا ہاں پہچانتے ہیں۔ یہ واقعات آپ کو دربار کوفہ میں بھی ملیں گے، دربار یزید میں بھی ملیں گے اور راستے میں بھی ملیں گے کہ ایسے بہت سے لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے لشکر یزید کے سپاہیوں سے۔ پوچھا جاتا تھا کہ تم جانتے ہو علی کو؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہ کون ہے؟ کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ کے بدن مبارک سے ہونے والی بیٹی کے شوہر ہیں جن کی شہادت جنگ حنین میں ہوئی۔ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، 37 ہجری میں صفین کے لیے فوج تیار ہوئی نکلنے کے واسطے، تو سپاہیوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا کہ بھئی آج بدھ کا دن ہے، کل نے پرسوں جمعہ پڑھنے والا ہے، اور اگر لشکر آج نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمعہ مس کریں گے، اور پیغمبر اسلام نے جمعے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی سے اس نماز جمعہ کی فضیلت میں کمی آ جائے۔ تو اعلان کیا گیا کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشانی کی بات نہیں، ہم تم کو جمعہ بدھ کے دن لشکر کے نکلنے سے پہلے پڑھا دیں گے، اور پڑھایا۔ عزیزان گرامی، آپ سنیے میرے پچھلے 7 دنوں کی گفتگو کا نتیجہ، اور ابھی تک جو میں نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ ٹھنڈے دل سے آپ کے سامنے 50 سال کی تاریخ کا نقشہ پیش کیا ہے، اب آیا ہے تخت پر یزید۔ ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ جتنی احساس جرأت انسانوں کے دل میں، قلب میں، ذہن میں ہو سکتی تھی اسے کوٹ کوٹ کر ختم کر دیا گیا کہ اب کسی کے پاس کوئی ہمت باقی نہیں رہی۔ اب ہم جو چاہے کریں گے، بڑے بڑے لوگ سامنے بیٹھے رہیں گے، مگر ان
پوچھتا تھا کہ اگر قرآن مجید میں میرا نام آ گیا ہوتا تو کیسے لگتا؟ اور صحابی کہتے قرآن کو 4 چاند لگ جاتے۔ عزیزان گرامی، اور ایک منزل سناؤں گا، اس واقعے کو سن کر موجودہ زمانے کے معاشرے کو میں ڈائریکٹلی نہیں کروں گا، مگر گزارش کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں واقعہ سننے کے بعد خود اپنے آپ کے ذہن پر زور دے کر آپ اس واقعے کو موجودہ زمانے سے، موجودہ معاشرے سے لنک کر لیجیے۔ واقعے کربلا کے بعد تاراجی مدینہ ہے، تاراجی مکہ ہے، جہاں پر کعبے پر حملہ کیا گیا، پتھر برسائے گئے، کعبے خانہ کعبہ کے پردے کو جلایا گیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑوں کو باندھا گیا، اور ان کی عبادت جب مسجد بھر گئی تھی، کرنے والا جو شخص تھا، جو لیڈر تھا، حسین بن امیر، اس سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسجد نبوی کے ساتھ ایسے کام کر رہے ہو، اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا کام کر رہے ہو؟ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا تھا، ہم جو بھی کر رہے ہیں مطابق قرآن کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا قرآن تم کو مسجد نبوی پر حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا تم کو خانہ کعبہ پر پتھر برسانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا تم کو قرآن کعبے کا پردہ جلانے کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا، جب تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، یزید ہمارا اولی الامر ہے۔ اگر وہ کہے گا کعبے کا پردہ جلا دو تو ہم جلا دیں گے، اگر وہ کہے گا کہ مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے باندھو تو ہم باندھ دیں گے۔ ہم نے جو بھی کیا ہے اولی الامر کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ 61 ہجری اور 62 ہجری کے ذہن کو موجودہ زمانے کی ذہنیت سے ملائیے، یہی نتیجہ ملے گا۔ اس سے بڑھ کر میں کھل کر نہیں کہنا چاہتا ہوں، ہر انسان تجربے کار ہے، ہر ایک کے ساتھ تجربہ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آیا ہے یزید، صرف 50 سال گزرے، اور کھل کر کہوں دل نہیں چاہتا، ہمت نہیں ہوتی، مگر اگر بیان نہیں کروں گا تو نوجوانوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ وہ مسجد میں بیٹھ کر، دربار میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، جس کے سامنے مسلمان نہیں، صحابہ کرام ہیں، متبعین ہیں، مفسرین قرآن ہیں، قاریان قرآن ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان دین ہیں، سب بیٹھے، سب کے سامنے یزید شراب پیتا ہے۔ کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی مفسر کی زبان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یزید کو ٹوک دے کہ یزید تو یہ حرام کام کر رہا ہے، کم از کم یہاں بیٹھ کر تو ہمارے سامنے نہ کر۔ اور ختم آگے بڑھوں، کیسے کہوں؟ اور ممبر بنایا تھا، وہ یہ کہوں گی ممبر جیسا اسٹرکچر بنایا تھا، اس پر بندروں کو بٹھاتا تھا، بٹھا کر ان کو امامہ پہناتا تھا، ان پر رضا لاتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تاکہ اللہ کے نبی کی شبیہ بنا رہا ہے وہ، نعوذ باللہ۔ یہ کب ہو رہا تھا؟ پیغمبر اسلام کے گزرنے کے 50 سال بعد۔ آج پیغمبر کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال۔ آج ہے کسی مسلمان میں یہ ہمت کہ جمعے کی نماز، جمعہ تو نہیں، جمعے کی نماز خود تو نہیں، جمعے ہی کے دن جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے پڑھا دے؟ ہے کوئی نوجوان یہ کہے کہ صاحب میری فلائٹ 1 بجے ہے، جمعے کے دن پیغمبر نے جمعے کی نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا جمعہ مس ہو جائے؟ ہے کوئی پیشمان یہ کہتے گھبراؤ نہیں، ہم فجر کے بعد جمعہ پڑھا دیں گے؟ ہے کوئی ایسا مسلمان جو مسجد میں جا کر نعوذ باللہ خدا نخواستہ شراب پیے؟ ہے کوئی ایسا مسلمان جو پیغمبر اسلام کی توہین یا ان کی شان کے خلاف 2 جملے کہے؟ اور جس نے کہنے کی ضرورت کی، ہم نے نتیجہ دیکھ لیا، کہاں
گزرنے کے 50 سال کے اندر ہو رہا تھا. آج تو نبی کو گزرے 1400 سال ہو گئے. جب 50 سال کے اندر ذہن انسانی اتنا بدلا جا سکتا تھا تو 1400 برس کے بعد جب مسلمان آئے گا اس کو تو اور زیادہ گناہ کرنا چاہیے, اس کو تو اور زیادہ حرام کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ اور زیادہ مشابہت نوجوان ہوگا. ارے کل جب وہ کچھ ہوتا تھا کسی میں ہمت نہیں تھی, آج 1400 برس کے بعد مسلمان پھر بھی اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرتا ہے. کیوں کہ ہر زاویے سے, ہر کونے سے, ہر ملک سے ایک آواز آتی ہے اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے. ہاتھوں کو چھوڑ کر جملہ کہنا چاہتا ہوں, اسلام خطرے میں نہیں آئے, اسلام خطرے میں تھا. 11 ہجری سے لے کر حسین کی شہادت تک اسلام خطرے میں تھا. صبح شہادت سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے, اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا. صلوات علی محمد و آل محمد. آج مسلمانوں کے جتنے بھی گروہ ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی مکاتب فکر ہے, ہمارے کے ساتھ گلے ملنے کو تیار ہے. ہر وہ فرد جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ضرور شریعت وہ ہمارا بھائی ہے, ہم اسے مصافحہ کرنے کو تیار ہیں, ہم اس کو گلے لگانے کو تیار ہیں, ہم اس کے ساتھ پہلے میں بیٹھنے کو تیار ہیں. مگر فقط اتنا بتا دو, اتنا بتا دو, اگر وہ سب کچھ جو 11 ہجری سے 61 ہجری تک ہوتا رہا, اگر 61 ہجری کے بعد سے لے کر آج تک ہوتا رہتا تو کیا ہوتا؟ 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک میں نے آپ کے سامنے تاریخ پیش کی کہ مسجد میں بیٹھ کر شراب پی جاتی تھی, بندروں سے کھیلا جاتا تھا, توہین پیغمبر جائز ہو گئی تھی, جمعے کی نماز خود کو پڑھائی جا سکتی تھی. تو اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ 61 ہجری کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ تک وہی ہوتا رہتا جو 61 ہجری تک ہو رہا تھا, تو آج آپ کیا ہوتے؟ شافعی ہوتے کہ نہیں ہوتے, حنبلی ہوتے کہ نہیں ہوتے, حنفی ہوتے کہ نہیں ہوتے, دیوبندی ہوتے کہ نہیں ہوتے, اہل حدیث ہوتے کہ نہیں ہوتے, سنی ہوتے کہ نہیں ہوتے, شیعہ ہوتے کہ نہیں ہوتے. جاؤ, اس لیے کہ 7 ہجری کے پہنچتے پہنچتے پوری دنیا پر 2 حصوں میں تقسیم تھی, ایک ملک والا, ایک حسین والا. ایک کے نمائندے کا نام حسین, ایک کے نمائندے کا نام یزید. تو آج ہمارا سوال ہے تمام شیعوں سے, تمام سنیوں سے, تمام حنفیوں سے, تمام مالکیوں سے, تمام شافعیوں سے, تمام اہل حدیث سے, تمام دیوبندیوں سے, کہ تم نے 61 ہجری میں اسلام کس سے لیا؟ یزید سے لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تم نے آپ نے اسلام کس سے لیا؟ کہ ہم نے سیدنا حسین سے لیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے تم حسینی ہو, بعد میں حنفی ہو, پہلے حسینی ہو, بعد میں شافعی ہو, پہلے حسینی ہو, بعد میں مالکی ہو, پہلے سنی ہو, بعد میں مالکی ہو, پہلے حسینی ہو, بعد میں شیعہ ہو. صلوات علی محمد. ہر کوئی شخصیت سے لے کر آؤ. چلیے, میں نے دیگر فرقوں کے نام لے کر اعلان کیا, لاجک بتائی, دلیل دی. اگر سمجھ میں آتا ہے تو یہ ہم اپنے قریبی بھائیوں سے بھی تو کہہ سکتے ہو, بھائی تو
تمہارا ہمارا اختلاف کسی بھی منزل پر ہو سکتا ہے، تم ہماری بیٹی کی شادی میں نہ ہو، ہماری باپ کی میت نہ ہو، کم از کم مجلس حسین میں سارے اختلافات تو بھول کے نہیں جمع ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، نہیں معلوم ہم کتنے حصوں میں بٹ چکے اور خدا نخواستہ مزید کتنے حصوں میں بٹنے والے ہیں۔ گزارش کروں گا کل کی مجلس میں ضرور تشریف لائیں۔ کل میں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ اگر ہمارے درمیان جہالت ہے تو اس کی بنیاد علم کا نہ ہونا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ اگر تحریر چھوٹی ہو، تحریر کر کے تحریر لکھ کر تحریر کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تحریر عظیم بن جائے تو ایک آدمی کی اصلاح سے بات نہیں جمے گی، دو آدمیوں کی اصلاح سے بات نہیں جمے گی، ایک گروہ کی اصلاح سے بات نہیں جمے گی، پورے معاشرے کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، پورے سماج کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور اس تبدیلی کے لیے ایک انسان کی کوشش ناممکن ہوگی، ناکافی ہوگی۔ اس کے لیے ہر اداکار ایمان حسن کو نیت کرنی پڑے گی، ہر ماتمدار ایمان حسن کو نیت کرنی پڑے گی، ہر بانی مسجد کو نیت کرنی پڑے گی، ہر ذاکر حسین کو نیت کرنی پڑے گی۔ نہ ہم بے عمل رہیں گے، نہ کسی کو بے عمل رہتا ہوا دیکھیں گے۔ قرآن کہتا ہے ڈرو اس عذاب سے جس کی لپیٹ میں ظالم کے ساتھ مظلوم بھی آئیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ میں تو نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، عذاب جب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمتوں کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام دلی مرادوں کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے، اور ہمارے درمیان سے غیبت، بغض، نفرت، انعام اس طریقے سے ختم ہو جائے جیسے ان کا حدود پہلے کبھی تھا ہی نہیں، اور قوم چاہے۔ آج کی مجلس مخصوص ہے بیوہ حسن کو فرصت دینے کے لیے۔ وہ جو 3 دن کا بھوکا ہے، وہ جو 3 دن کا پیاسا ہے، لیکن ہمت اور جرأت اتنی ہے کہ شب عاشور اکیلا 72 کے درمیان کھڑے ہو کر حسین سوال کرتا ہے کہ کیا فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ اور حسین نے جواب دیا کہ قاسم تم موت کو کیسے محسوس کرتے ہو؟ تو جواب دیا آج کے دن، بتا دیا آج کے دن موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر 61 ہجری تک کسی انسان نے موت کے ذائقے کا نام نہیں بتایا بجز قاسم بن حسن کے کہ جا آج کے دن موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تب حسین نے کہا کہ اس فہرست میں تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اپنا نام سن کر خاتون بڑے خوش ہوئے، علی اصغر کا نام سنا تو تعجب کیا کہ چچا کیا شیا خیموں میں آ جائیں گے؟ میں کہوں قاسم ذرا اپنی غیرت کو ٹھنڈی رکھو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے الفاظ سیدانیہ سن لے۔ آج غیرت قاسم شب عاشور گوارا نہیں کر سکی کہ اشقیہ خیموں میں آ جائے۔ کاش شیخ قاسم شام حریمہ موجود ہوتے تو دیکھتے ایک کے بعد خیمے میں آگ لگ رہی ہے، بیٹیوں کے سر سے چادریں چھینی جا چکی ہے۔ روز عاشور نمودار ہوا، جنگ کا سلسلے کا آغاز ہوا، ایک کے بعد ایک حسین کے ساتھی رخصت ہوتے گئے۔
اور جب منزل اور محمد کی شہادت پر ختم ہوئی تو حسن کا یہ لاڈ 13 برس کا بچہ بار بار امام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس میں جہاد مانگتا ہے، اور اسے کہہ کر روک رہے تھے کہ قاسم تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو بھائی کی نشانی ہو۔ اور پھر قاسم نے اس تعویذ کو پیش کیا جو بھائی کی وصیت بھائی کے نام تھی، جسے دیکھ کر حسین نے آنسو بہائے اور اس کے بعد قاسم کو رخصت کیا۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم کی شہادت کربلا کے میدان میں ایک منفرد شہادت ہے۔ 13 برس کا بچہ ہے، قد اتنا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو پیر گاڑوں تک نہیں جاتے، جس میں قاسم اس منزل پر ہے کہ کوئی ذرا قاسم کے جسم پر فٹ نہیں ہوتی، پھر بھی حسین نے حسن کا امامہ پہنایا، قاسم کو رخصت کیا۔ بچے کا جلال دیکھیں، لشکر یزید کے سامنے پہنچ کر قاسم نے جو رجس پڑھا ہے تاریخ کربلا کا مشہور رجس ہے کہ اے لشکر شام، جس کو اپنی بہادری کو ناز ہوا ہے ہمارے مقابلے پر، میں حسن کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، شجاعت اپنی خاندانی میراث لے کر آیا ہوں۔ قاسم کے رجس کو سن کر لشکر یزید کے سپاہیوں میں ہمت نہ تھی کہ وہ قاسم کے مقابلے پر آتا۔ عمر سعد نے لشکر کی بدلتی ہوئی صورتحال دیکھ کر ارزق سے کہا، تعجب ہے، ایک کم سے بچہ میدان میں کھڑے ہو کر ہم کو للکارتا ہے اور تم خاموش کھڑے دیکھ رہے ہو، تو نہیں میدان میں جا کر اس بچے کا سر لے آئے۔ ارزق نے جواب دیا کہ عمر سعد، اس وقت میری پوزیشن 1000 سواروں کے برابر ہے۔ پہلے زمانے میں سپاہیوں کی جو درجہ بندی ہوتی تھی اس طریقے سے ہوتی تھی کہ کون کتنے سپاہیوں کے ساتھ بیک وقت لڑ سکتا ہے، تو ارزق کا رینک تھا کہ وہ ایک وقت میں 1000 سپاہیوں کے ساتھ اکیلا لڑ سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ عمر سعد میرے لیے توہین ہے کہ میرے جیسا انسان اس بچے کے مقابلے پر جائے۔ عمر سعد جواب دیتا ہے کہ ارزق، شاید تجھے نہیں معلوم کہ بچہ کون ہے، یہ بنی ہاشم کے خاندان میں فرد ہے، شجاعت ان کو وراثت میں ملتی ہے، قسم خدا کی یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہ ہوتا ہم کو ہمارے لشکر سے باہر کر دیتا۔ ارزق کہتا ہے کہ نہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں۔ ہاں، میرا ہر بیٹا 100 سپاہیوں کے برابر ہے، میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، تھوڑی دیر میں اس بچے کا سر تیری خدمت میں پیش کروں گا۔ ارزق کا بیٹا قاسم کے مقابلے پر آیا، کچھ دیر رد و بدل ہوئی، ارزق کے بیٹے کا سر زمین پر نظر آیا۔ بھائی کے انتخاب میں ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا۔ تیسرا بیٹا آیا، چوتھا بیٹا آیا، 4 بیٹے باپ کی نگاہوں کے سامنے مارے گئے۔ ارزق بھی ایک باپ تھا، 4 بیٹوں کو نظروں کے سامنے مرتا ہوا دیکھا تو آتش بخش بھڑک اٹھی۔ اب کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود قاسم کے مقابلے پر نکل کر آیا۔ اس مقابلے کو حسین بلندی سے دیکھ رہے تھے، جب دیکھا کہ قاسم اتنے زخمی ہو چکے ہیں اور قاسم کے مقابلے پر ارزق خود آیا ہے، تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے سر سے امانے کو اتارا، ہاتھوں پر رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار میں نہیں چاہتا کہ قاسم کی قربانی قبول نہ ہو، مگر تمہیں ضرور دعا کروں گا کہ تو قاسم کے مقابلے میں آئے ہوئے ارزق بھائی کے مقابلے میں کامیابی دے دے۔ اسی کو شام میں ڈالا گیا، اے پروردگار تو حافظ جہاں ہے، کریم الرحیم ہے، یا رب بچا اسے، یہ بچہ یتیم ہے۔ حسین کی دعا مستجاب
منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على الظالمين ربنا تقبل منا البيان.